बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा, आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में खुश रखे। तो कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग और आइंदा आने वाले व्लॉग के मज़ामीन मैं ये बताता चलूँ कि जनाब मोहम्मद सलीम बट साहब की एक और किताब जिसका नाम उन्होंने हशर नशर रखा है, उनसे ये मज़ामीन लिए जाएंगे। आज का मज़ामीन भी उसी किताब से लिया जाएगा। इस किताब के बारे कोई थोड़ी सी मालूमात मैं आपको शेयर करता हूँ कि इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद सलीम बट साहब। किताब का नाम है हशर नशर। इसे उन्होंने सन 2017 में पब्लिश करवाया और इस वक्त ये मुख्तलिफ़ बुक एजेंसियों, बुक डिपोट्स से भी ये किताब कीमतन 400 रुपये में अवेलेबल है और इसके मज़ामीन इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती हैं, जैसा कि आपको पता है, और उसमें मज़ाहिया टच भी होता है। इस किताब को उन्होंने इंतसाब के सिलसिले में लिखा है कि मैं ये किताब अपने अज़ीज़ तरीन साथी, कॉलमिस्ट, एंकर, मुसन्नफ़ और वाह इंडस्ट्रीज़ के मायानाज एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मोहम्मद तौफ़ीक के नाम करता हूँ। तो इसमें उन्होंने ये जावेद इकबाल साहब जो मशहूर कार्टूनिस्ट हैं, उनका एक कार्टून भी है। तो इसका दिबाचा उन्होंने अभी मैं दिबाचे से इसका आगाज़ करूँगा, जो उन्होंने ख़ुद लिखा है। दिबाचा। बैठे बैठे हशर नशर। दिबाचा। बैठे बैठे यूं ही ख्याल आया कि हर काम में फ़लसफ़ा झाड़ने की बजाय, जो दिलों पर असरअंदाज होने के बजाय सर के ऊपर से गुजर जाए, क्या फ़ायदा ऐसी तारीरों का। क्यों ना अपने क़ारीन को खिचड़ी खिलाई जाए जो खुशबूदार हो, मज़ेदार हो, ज़ूद हज़म हो, जिसमें फ़हम व फ़रास्त हो, ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ हो, बुज़ुर्गों की नसीहतें हों, इंसानी ज़िंदगी के तजर्बे हों, जो जोश व वलवला पैदा करें, हौसला दें, ज़िंदगी में एक नई उमंग पैदा करें, वतन दोस्ती का सबक दें, तरक्की और जद्दोजहद करने का अज़म जगाएँ। जहाँ अंधेरों का ज़िक्र हो वहीं रोशनियाँ भी मद्दम ना होने पाएँ। अगर राहतों का ज़िक्र आए तो तकलीफ़ों को ना भूला जाए। इल्म की बात हो तो दिन दुगनी रात चौगुनी फैलती जहालत को भी सामने रखा जाए। दुनिया के ममालिक के अरूज व ज़वाल की तारीख़ का बयान हो जो आपस में भाईचारे को बढ़ाए और फ़िरका वारियत, हसद और कीना से नफ़रत करवाए, जज्बा कुर्बानी पैदा करे। यहाँ पर अपने बही खाओं और दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी दिलजोई ने मुझे ये सब करने की हिम्मत दी। ख़ास तौर पर मैं अपने मुहक्किक, फ़िलासफ़र, अदीब, कॉलमिस्ट, कमेंटेटर, छोटे भाई जैसे दोस्त जनाब मोहम्मद तौफ़ीक का ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिनका ताअवुन और पुरखुलूस सलाह व मशवरा हमेशा मेरी रहनुमाई करता रहा। मेरी एक काविश कभी भी पाया तकमील ना पहुँचती अगर मुझे जनाब प्रोफेसर करीम साहब, जनाब प्रोफेसर शराफत अली ख़ान साहब, साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज जंग का अमली तावन ना मिलता। इलावा जी अपनी बेगम मैमूना सलीम, बेटी काशफा और उसकी होनहार बेटी सज्जल और बेटे सहज का भी ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा, जो गाहे बगाहे मेरा दिल बढ़ाने और दिलजोई करने में पेश रहते हैं। और अगर सच कहूँ तो वो मेरी ज़िंदगी की एक ढाल है। इस किताब में मैंने किसी की तज़हीक की कोशिश नहीं की,
تاہم اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھے کہ کچھ ایسا ہے تو میں اس پر معافی اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ چند دو شعر لکھتے ہیں۔ ہر شے ہزار چہرہ ہے، ہر شے ہزار رنگ، بینائی کے عمل کو بصیرت نہ جانیے۔ تاروں کے ڈوبنے کے بھی معنی ہزار ہے، اس کو دلیل صبح مسرت نہ جانیے۔ آپ کی دعاؤں کا متمنی اور رہنمائی کا طالب، محمد سلیم بٹ، 33 رحمان ولاس، ڈیفینس روڈ، DHA لاہور، اور ان کا فون نمبر ہے 0300440775۔ ایک جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین خواجہ صاحب اس کتاب کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر پر ایک تائرانہ نظر ڈالنے کا موقع ملا۔ بٹ صاحب نے دیباچہ میں بڑی بے باکی سے اپنی کاوش کے بارے میں خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب میں بٹ صاحب کی اپنی شخصیت پیش ہے۔ انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور حالات حاضرہ کو ایک عام پاکستانی کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی ماہرین کی رائے پر مبنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ایک عام پاکستانی کی آواز ہے۔ ان خیالات پر کان دھرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے ہم ان سے اتفاق کریں نہ کریں۔ یہ مکتوب ایک پلس رپورٹ ہے جو حکمرانوں اور صاحب فکر کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ ہم بحیثیت قوم لکھنے سے بہت کتراتے ہیں۔ سلیم بٹ کی محنت کی داد دیے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید قلم کاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین خواجہ۔ ایک اور جسٹس ریٹائرڈ میاں حامد فاروق سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر کے بارے میں اپنے تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں۔ میں محترم سلیم بٹ صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ نیشنل بینک کی ریگل برانچ لاہور میں بطور مینیجر تعینات تھے، اور اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک ان سے یاد اللہ ہے۔ سلیم بٹ صاحب کے چہرے پر ہر وقت ایک سنجیدہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ وہ خوش لباس، خوش گفتار، محفل کی جان اور دوسروں کی حد درجہ عزت کرنے والے دوست کی حیثیت میں پہچانے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سلیم بٹ صاحب نے مجھے اپنی 3 کتب کڑوے گلاب، رقص دیوانگی اور پاک نگری نہایت محبت سے پیش کی تھیں، اور اپنی نئی کتاب حشر نشر کا مسودہ دیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پڑھا اور واقعی سلیم بٹ صاحب کی ملکی اور غیر ملکی معاملات پر دسترس، شگفتہ بیانی، لطیف انداز میں پیچیدہ مسائل پر رائے زنی اور ان مسائل کا حل تجویز کرنے کی صلاحیت کا قائل ہو گیا ہوں۔ انہوں نے بین الاقوامی معاملات کا بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا ہے۔ اپنے ہلکے پھلکے پورا طرز تحریر سے جس طرح امت مسلمہ بطور خاص عرب ممالک اور OIC کی زبوں حالی پر بحث کی ہے، وہ یقیناً قاری کے دل میں اترنے والی ہے۔ سلیم بٹ صاحب نے جہاں اس ملک کے سیاستدانوں اور قابل ذکر اشخاص پر بھرپور تنقید کی ہے، وہاں انہوں نے موجودہ حکمرانوں کے طرز عمل اور طرز حکمرانی کا معروضی جائزہ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ واقعی دلیرانہ سوچ رکھتے ہیں اور کسی ہوس یا لالچ سے مبرہ ہیں۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے اشعار کا خوبصورت استعمال کیا ہے جو ان کی تحریر کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ
میاں حامد فاروق۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے کڑوے گلاب سلسلے میں صرف جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی نئی کتاب، یعنی اگلی کتاب، اب تو وہ اس سے بھی اور آگے چلی گئی ہیں اور ان کی کتابیں، تو اگلی کتاب، اگلی تصنیف حشر نشر کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا ہے، جس میں چند معزز شخصیات نے جناب سلیم بٹ صاحب اور ان کی تصنیف کے بارے میں اپنے خیالات کا بڑے پر اثر انداز میں اظہار فرمایا ہے، اور خود جناب محمد سلیم بٹ صاحب نے اس کتاب کا دیباچہ بھی جو پیش کیا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ ان کا باقاعدہ اب اس کتاب سے جو باقاعدہ مضمون ایک کڑوے گلاب سلسلے کی ولاگ کی صورت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کروں گا، تو اس پر ابھی آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی، جس پر کہ یہ کتاب کے ان کی کتابوں اور تصانیف کے مضامین میں پیش کرتا ہوں، تو اس یوٹیوب چینل کو BA رشیدی، جس کا نام ہے BA رشیدی، کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، ہو سکے تو یہ دوستوں سے بھی اس کا شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ہمارے اپنے دوستوں اور حوصلوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔